نے جو فون کا جو وال پیپر ہے نا اس پہ آپ لکھ دیں اللہ، اس پہ اللہ کا نام لکھ دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں، ٹھیک ہے. اپنا وال پیپر چینج کریں، اسی وقت اپنا وال پیپر چینج کریں. آئی ڈونٹ کیئر یو ہیو ٹو ہمیں مینیمائز کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی فون کا وال پیپر ابھی چینج کریں. کیونکہ پتا کیا ہوگا، جب آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں گے نا اور سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو نا کھا جائے گا اندر سے کہ یار اسی فون پہ تو نے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور تو اسی کے اوپر گن دیکھے گا بھی بیٹھ کے. آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا، ایمان کی غیرت ہوگی، آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ یار میں جس فون کے اوپر میں نے اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے اسی فون پہ میں وہ گند وہ ٹریش دیکھ رہا ہوں جو میرے ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے. اور ریمائنڈر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی، اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا. کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا. جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے. انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں. اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے. کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے. جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا. ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنی قربانیوں کی تصویریں لگانا، اپنی قربانی کی نمائش کرنا، کیا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا؟ نہیں. میں تو ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ میرے سے زیادہ دین کا فہم رکھتے ہیں سر. میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ جیسے بھائیوں سے دین سیکھ رہا ہوں. میرا تو یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے، ٹک ٹاک پہ اپنی قربانی کے جانوروں کی نمائش کرنے سے، فیس بک پہ لگانے سے کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کا سوسائٹی کو امپریس کرنا مقصد ہے، سوسائٹی کی واہ واہ کرنا مقصد ہے، یا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں، اس میں کوئی نشر و نمائش نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو. تب اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے گا. یہ اسلام میں، یہ دین میں، یہ قرآن میں، یہ حدیث میں کہیں اگر لکھا ہوا ہے، یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی قربانی کی نمائش کر سکتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بھی بتائیں، پھر ہم بھی ذرا فیس بک پہ 2 اسٹیٹس لگا دیں. نئے دوست بنانا جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ پرانوں کو فراموش کر دیا جائے، ان کا ذکر چھوڑ دیا جائے اور نئے لوگوں کے ساتھ انسان اپنے معاملات کو ترتیب دینا شروع کر لے. یہ آئین وفاداری نہیں. بعض اوقات بہت سارے لوگ دور تک ساتھ چل بھی نہیں پاتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن پچھلوں کو فراموش کر دینا یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. اہل جنت اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، بھئی تم آگ میں کیوں آ گئے؟ تم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے. جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کو جہنم میں آنے کی سب سے جو پہلی وجہ بتائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کا نفس کہہ رہا ہے یہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کر. آپ نے کہا کہ جو میرا دل کر رہا ہے، جو میرا نفس کہہ رہا ہے، جو میری ڈیزائر، جو میری خواہشات کہہ رہی ہے، میں تو وہ کروں گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اللہ کی بات کو سائڈ پہ کر دیا اور وہ بات اٹھا لی، تو اب آپ نے شرک کر، آپ نے خدا کس کو بنا لیا؟ بات ماننے والا جو آپ نے
درجہ ہے وہ کس کو دے دیا؟ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو. تو اب آپ نے شرک کر دی. آپ کی دوست نے کہا یہ کرو، اللہ نے کہا یہ کرو، آپ نے اپنی دوست کی بات مان لی، اللہ کی بات چھوڑ دی، شرک کر لی. آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کہا ایسے کرو، اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے کرو. آپ نے پیرنٹس کی بات مان لی، اللہ کی چھوڑ دی. آپ نے رب جو ہے پیرنٹس کو بنا دیا، شرک ہو گیا. تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے. کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے. خود پروردگار نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ غور سنیے گا، بس زیادہ میں آپ کو مزاحم نہیں ہونا چاہتا. ہاں کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں، تیرے لیے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. پروردگار نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تمہارا دین ہے، اور دین جو ہے وہ راستہ ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ راستہ ہے، اس پہ تم نے چلنا ہے. عزیزان محترم یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں، بعض اوقات ہم بڑا جتاتے ہیں کہ ماں صاحب میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فجر بھی پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماں صاحب فجر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کیوں قضا ہوتی ہے فجر؟ 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 3 دفعہ ہوئی. اب اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہر دفعہ آپ کو کیمرے کی لائٹیں پڑتی رہیں تو تیسری دفعہ تو آپ کو برابر والا بولے گا بھائی جب پتہ ہے یہاں لائٹ پڑنی ہے تو گاڑی ہلکی کر لو. گاڑی ہلکی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یا گزرنا چھوڑ دیتا ہوں میں وہاں سے، بھائی یہاں سے نہیں جانا، یہاں کے کیمرے بڑے خطرناک ہیں. نماز قضا ہو رہی ہے، سوچتا کیوں نہیں کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری؟ نماز کمال نہیں ہے، جتا نہیں رہا کہ میں نماز میرے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم نماز پروردگار نے میرے لیے بنائی ہے، میری بقا کے لیے بنائی ہے. ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا. بعض اوقات ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، رات کی محفلیں، فجر کی نماز کیا کرتی ہے؟ گئی. ساری رات بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. فجر آئی تو تھوڑی دیر سو لیتے ہیں، گئی فجر. تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ راتیں جاگن شیخ صداتاں، راتیں جاگن کتے. کہتے ہیں رات کو شیخ بھی جاگتے ہیں، رات کو کتے بھی جاگتے ہیں. چلوے بلیا یار منا لے، بازی لے گئے کتے. کہا یہ رات کو جاگتے ہیں، صبح شیخ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر کتا رات کو اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور صبح آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. چلوے بولیا یار منا لے. عزیزانے ساری رات گزر گئی اور جب ایک سجدے کا وقت آیا تو میں خواب غفلت میں تھا. ایک شہید نے اپنی وصیت نامے میں اس کی جب ڈائری ملی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. کتنی میری زندگی کے تاریک دن ہے. عزیزان محترم میں نہیں کہہ رہا خدا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نماز تو راستہ ہے میرے لیے. یہ راستہ نہ ہو تو میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. یہ 5 وقت کے سجدے نہ ہوں تو میں تو غرور تکبر میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میں کسی کو سجدہ ہی نہیں کر رہا. میں سجدہ کروں گا تو مجھے میری. آج جوان نشے کیوں کر رہا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ سکون دیتا ہے. کس کو سکون دیتا ہے؟ دماغ کو. کیسا سکون دیتا ہے؟ سن کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. یعنی اس کو حقیقت اس کے آگے چھپا دیتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے. کیوں وہ تنگ ہے اس حقیقت سے جو اس کے اطراف میں ہے؟
کیوں وہ غافل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو صحیح طرح بات کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، تو یہ جوان کبھی کسی نشے کا شکار نہیں ہوگا. اسے لذت خدا اور عبادت خدا میں ملوث کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب میں خود عبادت کروں گا، تبھی تو یہ عبادت کرے گا. جب بچہ ساری زندگی یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ فجر سے پہلے ساری زندگی اٹھتا رہا ہے، تو خود اس کو بھی ہوگا کہ میں کب بڑا ہو کر تہجد پڑھوں گا. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. انسان اپنی نگاہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. حق الناس ہے. یہ آنکھ نعمت ہے پروردگار کی. اس نعمت کا شکریہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے اس آنکھ کو. تو یہ آنکھ گناہ سے بچی ہوئی ہے نہیں ہے. تو متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، مولانا کیا کریں؟ اپنی سوچوں کو پاک کریں. بس سوچوں کو پاک کریں. وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ وہ سوچیں کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں، مطلب کچھ اٹھ رہا ہے، وہ سوچ اٹھتی ہے، ایک تصویر بناتی ہے، ایک تخیلات میں آتی ہے، انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے. کیسے آتی ہے؟ یہ جو 5 انسان کے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے. اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن، وہی سوچیں آئیں گی. مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا، سارے خیالات دنیا کے آ گئے. کیسے آ گئے؟ کیسے روکوں؟ نماز میں نہیں رکیں گے خیالات. یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی. خود صحیح ہو جائے گی. خود علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو. آپ دیکھیں خدا کتنا رحمان ہے. صدر اسلام کا واقعہ ہے. ابھی شراب نئی حرام ہوئی تھی. ایک جوان ایک برتن میں شراب لے کر جا رہا، سامنے سے رسول خدا آ گئے. اب اس جوان نے کہا پروردگار اگر رسول نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ پروردگار تو عزتوں کو بچانے والا ہے، تو عزتوں کو قائم کرنے والا ہے. اب ایسے میں جیسی رسول آئے، رسول نے پوچھ بھی لیا اور اس نے کہا کہ اس میں شہد ہے. اب اس نے کہا کہ رسول مجھے جانے دیں گے، مگر اس کے دل میں کہ کہیں رسول خدا یہ نہ کہہ دے کہ مجھے شہد چکھا دو. وہی ہوا، رسول خدا نے کہا کہ دکھاؤ میں بھی اس شہد کو دیکھوں. بس اس نے کہا پروردگار اس لمحے میں میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے محبوب کے آگے رسوا نہیں ہونا چاہتا. اب آپ دیکھیں خدا کتنا رحمان ہے. خدا نے اس کو شہد میں تبدیل کر دیا. وہ حبیب کے سامنے، خدا حبیب کے سامنے بھی نہیں چاہتا، حالانکہ حبیب رحمت للعالمین ہے. اگر حبیب کے سامنے بھی کوئی چیز آتی تو رحمت کرنے والا ہے. عزیزان محترم، پروردگار اپنے مومن جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ملائکوں کے آگے بھی پردے ڈال دیتا ہے. ملائکہ کے آگے بھی پروردگار کہتا ہے ملائکہ کو بھی نظر نہ آئے اگر میرا بندہ کہیں غلطی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی ہو جائے تو کچھ گھنٹوں میں توبہ کر لیں، کیونکہ ان کچھ گھنٹوں تک خدا ملائکہ کو بھی نہیں دکھاتا کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہے. تو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نظر آ جائے، کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے اور ہم اس کو افشا کر دیں، ہم اس بات کو پھیلا دیں؟ ہم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے عزیزان محترم؟ جب خدا ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو میں کون ہوں جو لوگوں کے عیبوں کو، اگر میرے عیب خدا بتا دے لوگوں کو، میں کیا کروں گا؟ تو محبت کا تقاضا یہی ہے. محبت بہت ساری کمیوں کو پورا کر دیتی ہے. خدا بھی تو یہی ہے کہ خدا ہی تو کہتا ہے
کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل پہ بھی راضی ہو جاؤں. تو اگر خدا میرے نقائص کو چھپا رہا ہے، کیوں چھپاتا ہے؟ محبت کی وجہ سے. خدا کہتا خوب آؤ تم عبادت کرو، آؤ میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا.